ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا جس نے امیری اور غریبی کی دیوار کو گرا کر انسانیت کا پرچم سب سے اونچا کر دیا، سب کو برابر کے حقوق دیے۔ مکہ کی ہوا اس دن کچھ زیادہ ہی خاموش تھی اور ان گلیوں کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ ننھا منا پھٹے پرانے کپڑے پہنے تھے، وہ دوڑ رہا تھا۔ یہ مکہ کے اندر سب سے کمزور تھا، غریب تھا، لاچار تھا۔ گزرے سال ایک لمبی بیماری میں اس کے باپ کی موت ہو گئی اور کچھ دنوں بعد اس کی ماں بھی گزر گئی۔ نہ اس کے پاس باپ کی شفقت تھی اور نہ ماں کی محبت تھی۔ کوئی اس کا سہارا نہیں تھا، نہ ہی کسی بڑے کی محبت تھی۔ بس وہ اکیلا تھا، بے بس تھا۔ لیکن پھر بھی اس یتیم بچے کے دل میں ایک تھوڑی سی امید باقی تھی کہ شاید آج ابو جہل اس کا مال لٹا دے گا، وہ مال جو اس کے باپ کا تھا۔ اس کے باپ نے امانت کے طور پر ابو جہل کے پاس رکھا تھا، آج وہ واپس مل جائے گا۔ یہ امانت بڑی ذمہ داری ہے میرے اوپر رشید، جلدی ہی مجھ سے لے لینا۔ اس یتیم بچے کے پاؤں تھک چکے تھے، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی اور اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ یہی امید لے کر وہ ابو جہل کے باغ کے اندر پہنچ گیا۔ ابو جہل کے باغوں میں وقت گزارنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ ارے وہ دیکھو، رشید کا لڑکا۔ حضور وہ دیکھیے سامنے۔ یہ بدبخت پھر سے چلا آیا، حد ہے۔ اب دیکھنا تماشا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کچھ کہتا، ابو جہل نے اس لڑکے کی طرف دیکھا اور پلٹ کر کہنے لگا اور زہر والی آواز کے ساتھ اس کو کہا، پھر آ گیا بھیک مانگنے؟ چل دفع ہو یہاں سے۔ ارے ارے، بڑا ظالم ہے ابو جہل، بیچارہ بچہ۔ اے رشید کے بیٹے، ادھر آ۔ ارے آ نا، چل جلدی آ۔ بہت غلط کیا ابو جہل نے بیچارے کے ساتھ۔ آخرکار بچے کا دل ٹوٹ گیا، کانچ کی طرح بچہ ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بچہ ڈر گیا، کانپنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ کہہ نہ سکا ڈر کی وجہ سے۔ اور تب ان ظالموں کو ایک شرارت سوجی۔ کوئی بات نہیں، دیکھ تیرا مال صرف محمد ہی دلوا سکتے ہیں۔ جا ان کے پاس جا۔ ان ظالموں کا ارادہ یہ تھا کہ یہ ابو جہل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو جھڑپ ہوگی اس کا مزہ دیکھیں گے، مزے لیں گے۔ ان کو کیا خبر تھی؟ اب ہوگی خوب تفریح۔ ارے دوڑ کے جا بیٹا، شاباش، دوڑ کے جا۔ بچہ دوڑتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ساری بات بتائی اور اس کی بات سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں قربان جاؤں، اس بچے کا ہاتھ تھاما، ہاتھ کو پکڑا، وہ ہاتھ جس کو آج تک سب نے ٹھکرا دیا تھا۔ بچے کا دل ایک عجیب سکون کے ساتھ بھر گیا۔ لو آ گئے محمد، اب ہوگا تماشا، دیکھنا مزہ آئے گا۔ آسمان نے اپنی نگاہیں زمین پر ٹکا دی اور سورج نے اپنی کرنوں کو سمیٹ لیا۔ لوگوں کی آنکھوں کے اندر حیرانگی آ گئی کیونکہ آج تک کسی نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا جہاں ایک قبیلے کا عزت دار آدمی ایک غریب کے ساتھ، یتیم بچے کے ساتھ قدم ملا کر چلتا ہوا نظر آئے اور انصاف دلوانے کے لیے ساتھ چلے۔ لیکن یہ رحمت للعالمین نبی تھے، میرے اور آپ کے پیارے نبی، شہد سے زیادہ میٹھے، گلاب سے زیادہ خوشبودار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ابو جہل کا چہرہ سفید ہو گیا، ابو جہل کے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ اللہ کی قدرت ایسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ابو جہل پر طاری ہو گیا۔ ابو جہل کچھ نہ بول سکا، اس کی آواز اس کے گلے کے اندر دفن ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، صرف اتنا کہا کہ اے ابو جہل، اس یتیم بچے کا مال اس کو واپس کر دے۔ کچھ کہے بغیر، بنا سوچے، ابو جہل نے فوراً اس بچے کا مال واپس کر دیا۔ وہ بچہ مسکرا دیا۔
باقی قبیلوں کے سردار دور کھڑے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ نبی اور بچے کے جانے کے بعد یہ لوگ ابو جہل کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے سوال کیا، یہ کیا معاملہ ہے، کیا تم ایمان لے آئے ہو؟ ابو جہل نے کانپتی ہوئی آواز کعبہ میں کے جواب بتوں دیا، کی قسم، محمد کو دیکھ کر ایسا لگا کہ کوئی انجانی طاقت مجھے مٹی میں ملا دے گی۔